بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، اس ویڈیو کلپ میں آپ کو یہ بتایا جاتا ہے کہ بایو آرگینک فاسفیڈ کیا ہے اور اس کو استعمال کرنا چاہیے یا نہیں۔ تو اس حوالے سے میں دو کمپنی کے سرکاری نتائج جو ہے نا وہ آپ کو دکھاؤں گا۔ اس میں سب سے پہلے نیاب بی او پی کے نام سے ایک خاص سیل ہو رہی تھی، تو ضلع فیصل آباد سے اس کے سیمپل لیے گئے، تو اس میں جو فاسفورس کی مقدار آئی ہے وہ 4.17% ہے۔ تو اس کو نیو ایگری انٹرنیشنل تیار کر رہی تھی اور مارکیٹ میں فروخت کر رہی تھی، اور جو دوسری کمپنی ہے وہ بایو آرگینک فاسفیڈ کے نام سے بی او پی کو سیل کر رہے تھے، اور اس کے بھی سیمپل ضلع فیصل آباد سے لیے گئے ہیں۔ تو سرکاری نتائج کے مطابق اس میں جو فاسفورس ہے وہ 1.21% تھی، تو کمپنی کا کلیم تھا کہ 20% ہے۔ تو آپ یہ دیکھ لیں کہ کتنی کم اس میں فاسفورس ہے، اور یہ جعلی جو کھاد ہے وہ مارکیٹ میں سیل ہو رہی تھی۔ تو اس حوالے سے جو آپ کا صرف کھاد کے حوالے سے آپ کا نقصان نہیں ہوگا، جو کھاد بھی آپ نے پیسے خرچ کیے ہیں، بلکہ آپ کی فصل سے جو پیداوار آنی تھی اس کے حوالے سے بھی آپ کا نقصان ہوگا۔ تو لہٰذا اس چیز کو سوچ سمجھ کے آپ نے استعمال کرنا ہے کہ کسی اچھی کمپنی کو آپ نے دیکھ کے استعمال کر سکتے ہیں۔ باقی جو بایو آرگینک فاسفیڈ ہے کیا چیز، تو اس حوالے سے یہ ہے کہ ہمارے ملک میں راک فاسفیٹ کے ذخائر موجود ہیں، یا راک فاسفیٹ ہے۔ اس فاسفورس کو پودے جو ہے نا وہ ڈائریکٹلی استعمال نہیں کر سکتے، تو اس حوالے سے اس کے ساتھ زندہ حیات کو انہوں نے چپکایا ہے اس کو، اس لیے اسے کہتے ہیں بایو کا مطلب ہے زندہ جاندار اس کے ساتھ اس کے چپکائے گئے ہیں، جس میں فاسفورس سالوبلائزنگ بیکٹیریا ہیں، جیسا کہ رائزوبیم ہے، سوڈوموناس ہے، اس کے علاوہ بیسیلس ہے۔ تو جس طرح یہ جراثیمی ٹیکا آپ مونگ کو اور ماش کو لگانے کے لیے استعمال کرتے ہیں، تو اس حوالے سے یہ جو ہے نا اس کے ساتھ فاسفورس کو جو حل کرنے کے لیے جاندار ہیں وہ اس کے ساتھ چپکائے گئے ہیں، لیکن یہ 6 ماہ کے بعد ویسے ان کی لائف ختم ہو جاتی ہے، اور اس کی کارکردگی کے لیے بھی ایک خاص قسم کا درجہ رہا چاہیے۔ سردیوں میں ویسے اس کی کارکردگی کم ہو جاتی ہے، تو اس حوالے سے آپ دیکھ لیں کہ اس کو استعمال کرنا چاہیے یا نہیں۔ تو نامیاتی مادہ زمین میں ہونا ضروری ہے اس کے لیے، تو ہماری زمینیں تو پہلے ہی نامیاتی مادے سے خالی ہیں، ہماری زمینوں میں تو نامیاتی مادہ ½ سے کم ہے، اور اچھی زمین کے لیے 2% ہونا چاہیے۔ جب نامیاتی مادہ بھی کم ہے اور سردی ہے، اور یہ جو زندہ جاندار ہیں ان کی کارکردگی درجہ حرارت پہ اس کا انحصار ہے، تو اگر درجہ حرارت بھی کم ہے، نامیاتی مادہ بھی ہماری زمینوں میں کم ہے، تو اس کا مطلب ہے یہ جو بایو آرگینک فاسفیٹ ہے اس کی دستیابی جو ہے وہ پودوں کو مشکل ہوگی۔ تو اس حوالے سے گرمی میں تو اس کا بہتر ہے، اگر کمپنی جو کلیم کر رہی ہے کہ اس میں 20% فاسفورس موجود ہے اور اس کے ساتھ انہوں نے زندہ حیات چپکائی ہوئی ہے، گرمی کے حوالے سے تو اس کا رزلٹ بہتر ہے، لیکن سردیوں میں اس کی کارکردگی کم ہو جاتی ہے۔ تو اس حوالے سے یہ آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ بایو آرگینک فاسفیٹ استعمال کرنی ہے، یا ڈی اے پی استعمال کرنی ہے، یا نائٹروفاس استعمال کرنی ہے، یا سنگل سپر فاسفیٹ استعمال کرنی ہے۔ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، اس کے تو انالیسز ہوتے رہتے ہیں، اس کے سرکاری نتائج بھی سامنے آتے رہتے ہیں، اس میں تو جو کمپنی نے مقدار دی ہوئی ہے وہ موجود ہے، تو اس کا ایک کہہ لیں کہ اچھے نتائج ہیں، اس کو ڈال کے لوگ اچھی پیداوار حاصل کر رہے ہیں۔ تو یہ آپ دیکھ لیں کہ اس کو آپ نے استعمال کرنا ہے یا نہیں کرنا۔